ناظرانی ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ انف از انف. اب اگر ان کی لیڈرشپ میں سے کسی کو نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے جو لسٹ دی ہے وہ بڑی ہی چونکا دینے والی ہے کہ ان امریکی اور یورپی کمپنیوں کو نشانہ بنایا جائے گا. دنیا کی ٹاپ کلاس کمپنیاں ہیں اور ان میں سے 2 کو تو آج انہوں نے نشانہ بنا کے بتا بھی دیا. وہ اسرائیل میں ہیں. وہ کون سی ہیں جن کو نشانہ بنایا اور جن کو نشانہ بنایا جائے گا ان کے نام کیا ہیں؟ اور پھر کہ آج حزب اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. حزب اللہ لبنان نے 4 نہیں بلکہ 5 اسرائیلی فوجی مارے ہیں اور ان کی تصویریں بھی جاری ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں، ان کے نام بھی سامنے آگے ہیں. اور پھر یہ کہ 10 مزید مرکاوا ٹینک اس نے جلا دیے ان کے، اور مرکاوا ٹینک جو ہیں اسرائیل کے وہ اب جلنے والے تباہ ہونے والے ٹینکوں کی تعداد جو ہے وہ 110 ہو گئی ہے. ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر. تو سب سے پہلے تو ہم اسی تفصیل کے ساتھ آتے ہیں جو حزب اللہ نے کیا ہے. حزب اللہ دراصل اس وقت جنگ لڑ رہی ہے جو حزب اللہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے پاس. وہاں پہ ایک دریا کراس کر کے اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے بہت سے حصوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے وہاں پہ گراؤنڈ فورسز بھی اتاری ہیں. اور ان گراؤنڈ فورسز کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے مرکاوا ٹینک ہیں اور D9 بلڈوزر ہیں. وہ جو بدنام زمانہ آپ دیکھتے ہیں غزہ میں جو بڑے بڑے مکانوں کو وہ بلڈوز کر دیتے ہیں، یہ وہ لے کے وہاں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں سے انفراسٹرکچر کو ہٹا کے ان پہ قبضہ کیا جائے. قبضہ گروپ ہے اور وہ لبنان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ایران کی اس جنگ سے فائدہ اٹھا کے وہ اس طرف موو ہوا ہے. لیکن اس کی بالکل توقعات کے برعکس حزب اللہ بڑی قوت کے ساتھ اٹھ کے آئی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ اس نے حزب اللہ کی قوت کو ختم کر دیا ہے، جس طرح اس کا خیال تھا کہ اس نے حماس کو ختم کر دیا ہے. اسی طرح وہ حزب اللہ کو بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ بالکل ختم، زمین بوس ہو گیا ہے، ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. لیکن وہ اس طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کے ہوش اڑ گئے. آج انہوں نے جو فوجی ان کے مارے ہیں ان میں جو 4 نام تو سامنے آ گئے ہیں، ایک کا نام سامنے نہیں آیا. اس میں کیپٹن نوام ممڈونی، سارجنٹ میجر بین کوہن، سارجنٹ میجر مکشم اینتس اور سٹاف سارجنٹ گلال ہیرل اور ایک اور ہے. تو یہ ان کے 4 فوجی، ان کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو انہوں نے مار دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ واقعہ ویسے ایناٹا ایک علاقہ ہے وہاں پہ پیش آیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ 10 مرکاوا ٹینک جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں. اور اب تک 100 جو مرکاوا ٹینک ہیں ان کے تباہ ہونے کی تعداد 110 ہو گئی ہے. ایک ٹینک جو ہے، ایک ٹینک ان کا کوئی 6 کروڑ ڈالر کا ہے، بڑا مہنگا ہے. اور اس کو جو نشانہ بنانے والے جو ان کے گائیڈڈ میزائل ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی 5واں حصہ بھی نہیں ہے اس کی قیمت. تو اب اگلی خبر پہ میں آتا ہوں کہ حزب اللہ نے اس کے علاوہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے 2 ٹھکانوں پہ، 2 بڑے اہم کمپنیوں پہ، بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنایا اور باقی بڑی کمپنیوں کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدھ کے شام سے ان پر حملے شروع کر دیں گے، وہ جہاں جہاں بھی ہیں. اور وہ کہاں کہاں ہیں، کون سی کمپنی ہے، کہاں پہ واقع ہے، اس پہ جو حملے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن وہ انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر اب ہماری لیڈرشپ یعنی کہ فوجی اور سائنسدان جن کو اسرائیل جو ہے وہ مار رہا ہے چن چن کے، اگر اب دوبارہ کسی اور لیڈرشپ کو مارا گیا تو ہمارے حملے ان پہ شروع ہو جائیں گے. آج حملے جو انہوں نے کیے ہیں وہ کیے ہیں انہوں نے اسرائیل میں 2 کمپنیوں پہ. ایک سیمن کمپنی بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بن گورین ایئرپورٹ کے قریب اس کو نشانہ بنایا. یہ بہت بڑی کمپنی ہے سیمن، یہ انجینئرنگ کمپنی ہے اور انفراسٹرکچر میں یہ بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے. اور دوسری ہے AT&T. AT&T جو ہے یہ بیسیکلی اس کا نام ہے امریکن ٹیلی کام اینڈ ٹیلی گراف. یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے جو ٹیلی کام میں اور انٹرنیٹ پرووائڈر میں، یہ تیسری بڑی ریونیو کے لحاظ سے، پیسہ کمانے کے لحاظ سے. تو اس کو بھی آج نشانہ بنایا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے.
اب جو اگلی کمپنیاں انہوں نے جو اناؤنس کی ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ ہم نشانہ بنائیں گے، ان میں ایپل ہے، اور یہ دبئی، سعودی عرب، ابوظہبی، ان کے دفاتر ہیں، بڑے بڑے دفاتر ہیں، انہوں نے کہا ہے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مائکروسافٹ کے جو دفاتر ہیں، ڈیٹا سینٹر ہیں، وہ UAE میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، دبئی کے ریاض میں ہیں۔ اسی طرح گوگل کے دفاتر ہیں، یہ دبئی میں ہیں، اور GCC کے اور بہت سے ملکوں میں ہیں، یعنی کہ جو پورے یہ گلف ہے اس کے بہت سے ملکوں میں۔ میٹا کے آفیسز جو ہیں وہ ہیں یہ تو ہر جگہ ہی ہے، میٹا، یہ جو آپ کا فیس بک وغیرہ سارا جو واٹس ایپ ہے۔ اسی طرح انٹیل جو ہے وہ کمپنی ہے، یہ ڈیٹا شیئرنگ کی کمپنی ہے اور یہ انٹرنیٹ کمپنی ہے، اس کے دفاتر ہیں۔ اس کے علاوہ جی نویڈا جو ہے یہ چپس بناتی ہے، سیمی کنڈکٹر بناتی ہے، جو بڑے بڑے آلات اور جتنے بھی الیکٹرانکس کے ہیں اس میں یہ یوز ہوتے ہیں، ایون جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو نویڈا کمپنی ہے، اس کو اس نے کہا ہم نشانہ بنائیں گے۔ ٹیسلا ایلون ماسک کی کمپنی ہے، اور یہ تو گاڑیوں سے لے کے اور راکٹ اور یہ فضا اپنا پوری خلا میں اس کا جو ہے وہ اتنا بڑا اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ پورا خلا جو ہے پتہ نہیں ادھر کس کس سیارے میں یہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کا پورا خلائی پروگرام ہے۔ IBM کمپیوٹرز کی کمپنی ہے اور اس کے دفاتر ہیں، اور بوئنگ تو وہ ہے جس کے یہ سارے جہاز جو بناتی ہے، یہ لڑاکا طیارے بھی بناتی ہے اور مسافر طیارے بھی بناتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتی ہے، یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے۔ تو ان کے دفاتر ہیں، انہوں نے کہا ان کے دفاتر کو نشانہ بنایا جائے گا، اور انہوں نے ایڈوانس پہ ان کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ان کے ملازمین جو ہیں وہ ان کمپنیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹرس اناؤنسمنٹ ہے، یہ بہت بڑا بحرانی کیفیت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی مہنگی اور بڑی کمپنیاں ہیں، اور اگر یہ نشانہ بنتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری جو سروسز یہ دیتی ہیں اس پورے خطے میں وہ زیرو ہو جائیں گی، اور ان کا جتنا بڑا نقصان ہوگا، اور پھر ان کی ساکھ جس طرح سے خراب ہوگی، اور پھر جہاں پہ یہ موجود ہیں ان ملکوں کی ساکھ جو ہے وہ جس طریقے سے اسٹیک پہ آئے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اعلان کر چکے ہیں، تو اس میں تو اب ہوش کے ناخن پھر امریکہ اور اسرائیل کو لینے ہوں گے، ورنہ آج تو انہوں نے 2 کمپنیوں کو نشانہ بنا کے اس کا ایک سیمپل بھی دے دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہوگی وہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔